بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث عرف اور سیرت کے بارے میں ہو رہی ہے کہ عرف اور سیرت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وہاں حجت ہوتا ہے جہاں پر مکلف کو قرآن و سنت و اجماع و عقل میں سے کوئی بھی دلیل نہیں ملتی۔ جب کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تو اس صورت میں مکلف ایک مجتہد اپنی اس ضرورت کو اور اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے وہاں عرف کی طرف رجوع کرتا ہے، چونکہ عرف کے بغیر وہاں پر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو پچھلی کلاس کے اندر گزر چکی ہیں، اب دوبارہ ان کو رپیٹ کرنے کی کوئی خاص ضرورت اور وجہ نہیں ہے۔ خلاصتاً چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرماتے ہیں عرف اور سیرت وہاں پر حجت ہوگی جہاں پر اس کے اندر دو شرائط موجود ہوں گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عرف وہاں حجت ہوگا جہاں اس کے مقابلے میں نص شرعی موجود نہ ہو۔ اگر عرف کہیں پر نص شرعی سے متصادم ہوا تو وہ حجت نہیں ہوگا، وہ حجیت سے ساقط ہو جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عصر معصوم علیہ السلام سے بھی متصل ہو۔ اگر عرف ایسا ہے کہ جو عصر معصوم علیہ السلام سے متعارف ہے اور چلا آ رہا ہے، سیرت ایسی ہے کہ جو جس کا تسلسل عصر معصوم علیہ السلام تک ہے، تو ایسی سیرت شریعت میں حجت ہوگی۔ اگر حجت ہوگی تو پس اس سے احکام شرعیہ کا استنباط کیا جائے گا۔ آج کا جو درس ہے وہ اسی سے ریلیٹ ہے کہ کچھ سیرتیں ایسی ہیں کہ جو عصر معصوم علیہ السلام میں رائج نہیں تھیں، لیکن بعد میں وہ عقلاء کے درمیان رائج ہوئی ہیں اور عقلاء ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کی سیرتوں کا اگرچہ عقلاء ان پہ عمل بھی کر رہے ہیں، مگر ان کا فقط عمل کرنا یہ ان کو حجت نہیں بنا دیتا۔ کیوں؟ چونکہ ان کے اندر جو دوسری شرط ہم نے لگائی تھی کہ عصر معصوم علیہ السلام سے متصل ہو، وہ شرط مفقود ہے۔ جب شرط مفقود ہے تو آٹومیٹیکلی مشروط بھی حجیت سے ساقط ہو جائے گا، چونکہ اس میں شرط ہی نہیں ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں جناب آقا شیخ جعفر سبحانی مد ظلہ العالی نے دی ہیں کہ سب سے پہلے عقد تامین ہے۔ عقد تامین جو ہے وہ یعنی بیمہ کا معاہدہ، جو بیمہ پالیسیاں وغیرہ ہوا کرتی ہیں ان کو عقد تامین کہتے ہیں۔ تو یہ بیمہ پالیسیاں اس کی جتنی بھی کیٹیگریز ہیں کس میں ہیں، فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ عصر معصوم علیہ السلام سے متصل نہیں ہیں، پس اس اعتبار سے ہماری نگاہ میں اور شریعت کی نظر میں حجت نہیں ہے۔ دوسری جو یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ عقد حق الامتیاز۔ عقد حق الامتیاز یعنی فرنچائز وغیرہ کا جو معاہدہ ہوا کرتا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان امتیازی حق کا فروخت کرنا یہ رائج ہے۔ کیسے؟ مثلا جیسے بجلی ہو گئی
یا ٹیلی فون یا پانی وغیرہ یا اس کے علاوہ موجودہ دور میں جو شمار کی جانے والی ضروریات ہیں، تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ان چیزوں کو خریدنے کے لیے مال کا ایک حصہ صرف کیا جاتا ہے۔ پھر بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی ہے، پھر جب ان کو مصرف کیا جاتا ہے، مصرف یعنی صرف کیا جاتا ہے اور مصرف میں لایا جاتا ہے، تو پھر ان کا بل وغیرہ بھی پے کرنا پڑتا ہے، پرمانچیا جیسا ہوتا ہے۔ تو یہ جو امتیازی حق کو فروخت کرنے کا رواج وکلاء کے درمیان موجودہ دور میں رائج ہے، چونکہ اس کا تسلسل عصر معصوم سے نہیں ہے، پس اس اعتبار سے شریعت کے اندر یہ حجت نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں آج کل وکلاء کے مابین رائج ہے، وہ ہے بیع السرقفلیہ یا بیع السرقفلیہ۔ سرقفلیہ ویسے پگڑی کو جو ہے وہ عربی میں کہا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اجیر، جب کوئی کرایہ دار ایک عرصہ تک کسی مکان یا دکان کے اندر رہتا ہے اور اجارے پہ اس کو اپنے انڈر رکھتا ہے، تو اس صورت میں مثلا 5 سال 10 سال ایک عرصہ وہ ایک مکان کے اندر اجیر رہا ہے، کرائے پہ بیٹھا رہا ہے۔ اب جب وہ مالک مکان اس سے تقاضا کرتا ہے کہ گھر کو فارغ کر دو یا دکان کو، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر چونکہ میں ایک عرصہ رہا ہوں، تو اب اس جگہ پہ میرا ایک حق ثابت ہو گیا ہے۔ اب حق یہ ہے کہ اگر آپ اپنا مکان یا دکان وغیرہ واپس کرنا چاہتے ہیں، تو مثلا مجھے ایک خاص رقم جو ہے وہ دیں گے، تبھی جو ہے میں مکان وغیرہ کو فارغ کروں گا۔ تو اس طرح کا جو حق ہے یہ آج کل رائج ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں وکلاء کے درمیان رائج ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو ہم حجت مان لیں اور احکام شریعہ کا ان سے استنباط کرتے رہیں، نہ ایسا نہیں ہے۔ آگے جو ہے وہ بحث ہے تبیین المفاہیم کی۔ خلاصتاً میں آپ کی خدمت میں اس کو عرض کیے دیتا ہوں کہ تبیین مفاہیم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شے کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے عرف سے مدد لی جاتی ہے۔ مثلا کسی گھر پہ بیع و شراء ہوا، بائع نے ایک گھر مشتری کو بیچا، اب وہاں پر بیچنے کے بعد شریعت کہتی ہے کہ بائع پر لازم ہے کہ اس مبیع کو مشتری کے حوالے کرے۔ اب یہاں پر اگر ان دو کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، مثلا مشتری کہتا ہے کہ فلاں چیز بھی گھر کا حصہ ہے، فلاں چیز بھی گھر کا حصہ ہے، تو جبکہ بائع دوسری طرف سے انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، فلاں فلاں چیز جو تم شمار کر رہے ہو وہ گھر کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس خصومت اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے عرف کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کس کس چیز کو عرف اس موضوع کا حصہ قرار دیتا ہے۔ اگر جو ہے وہ چیزیں عرفاً اس گھر کے اندر شامل ہوں گی اور داخل ہوں گی تو وہ مشتری کا مال ہیں، اگر نہیں ہوگی تو پھر وہ بائع کا حصہ ہیں۔ اسی طرح عرف جو ہے وہ اس چیز کو بھی مشخص کرتا ہے کہ کون کون سی چیزیں مثلا فلاں موضوع کے اندر شامل نہیں ہیں۔ اگر فریقین کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے نہ ہونے میں، تو اس صورت میں بھی عرف فیصلہ کرتا ہے کہ مثلا کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ موضوع کے اندر داخل نہیں ہیں، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ خصومت کو اور فیصلے کو انجام دیا جاتا ہے۔ اب مثلا اس کی ایک چھوٹی سی مثال کہ بائع اگر مثلا لیپ ٹاپ بیچ دیتا ہے
اور خریدار اس کو خرید لیتا ہے اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ مثلا مجھے غبن ہوا ہے یا مثلا اس چیز کے اندر عیب نکل آیا ہے، تو اب یہاں پر شارع کہتا ہے، شارع چونکہ ایک کلی حکم لگاتا ہے کہ اگر کہیں پر غبن ہو یا عیب نکل آئے مبیع کے اندر تو مشتری کو حق کے خیار حاصل ہے۔ اسی طرح اگر بطور قیمت اگر مشتری نے کوئی چیز دی تھی اور اس میں عیب نکل آتا ہے تو آٹومیٹکلی بائع کو جو ہے وہ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک شارع نے حکم عام لگا دیا۔ اب یہاں پر دیکھا جائے گا کہ آیا واقعاً غبن ہوا ہے یا نہیں، آیا واقعاً چیز معیوب ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ عرف کی طرف دیکھا جائے گا کہ اگر مشتری جس چیز میں کہہ رہا ہے کہ مجھے غبن ہوا ہے یا وہ چیز معیوب ہے، آیا عرف کی نگاہ میں بھی وہ مغبون ہے یا نہیں، آیا عرف کی نگاہ میں بھی وہ چیز معیوب ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اگر خیار غبن ثابت ہے اور موضوع ثابت ہے تو حق خیار جو حکم ہے وہ بھی ثابت ہوگا، اگر موضوع ہی جو ہے وہ نہیں ہے تو حق خیار بھی حکم بھی نافذ نہیں کیا جائے گا۔ تو ان چیزوں میں بھی عرف جو ہے وہ کام آتا ہے۔ اس کی بہت ساری جو ہے وہ مثالیں دی ہیں کہ انشاءاللہ ترجمے میں آ جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ السِّيَرَ الْحَوَادِثَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ رَحِيلِ الْمَعْصُومِ لَا يَصِحُّ الْاحْتِجَاجُ بِهَا۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ وہ سیرتیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان حادث ہوئی ہیں اور رائج ہیں، لیکن کب سے؟ بعد رحیل المعصوم علیہ السلام، معصوم علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد اگر وہ سیرتیں پیدا ہوئی ہیں تو ایسی سیرتوں کے توسط سے لا یصح الاحتجاج بہا، حجت قائم نہیں کی جا سکتی، ان کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ وَإِن رَاجَتْ بَيْنَهُمْ، اگرچہ وہ عقلاء کے درمیان رائج ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کی چند ایک مثالیں ہیں، جس طرح کہ عقد التامین ہے، بیمہ پالیسی، وَهُوَ عَقْدٌ رَائِجٌ بَيْنَ الْعُقَلَاء، یہ ایسا عقد ہے کہ جو عقلاء کے درمیان آج رائج ہے، علیہ یدور رحی الحیات العصریہ، کہ موجودہ زمانے کی جو زندگی کی چکی ہے وہ اسی کے اوپر چلتی ہے، یعنی آج کی جو موجودہ زندگی ہے اس کا دار و مدار ایسی ہی چیزوں پہ ہے۔ تو فموافقۃ العرف لہو، پس عرف اگر اس کی موافقت کرتا ہے اور عقلاء اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ سیرت لیست دلیلا علی مشروعیتها، اس کو مشروع نہیں بنا دیتی، بل یجب التماس دلیلا آخر علیہ، بلکہ یہاں پر ضروری ہے کہ اگر اس کی حجیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے جواز کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں پر کسی اور دلیل سے تمسک کرنا پڑے گا۔ دوسرا ہے عقد حق الامتیاز، کہ قد شاع بین الناس شرع الامتیاز، لوگوں کے درمیان یہ چیز رائج ہے کہ وہ اپنے حق امتیاز کو فروخت کرتے ہیں۔ کیسے؟ کا امتیاز الکہرباء، جس طرح کہ بجلی کا جو امتیاز ہے اس کو فروخت کیا جاتا ہے، والہاتف یا ٹیلی فون کا، یا والماء یا پانی وغیرہ کا، وغیر ذالک التی تعد من متطلبات الحیات الاثریہ، یا اس کے علاوہ دیگر طرح کی ضروریات کے جو آج کی زندگی کا حصہ اور تقاضا ہیں، تو ان جیسے امتیازات کو سب سے پہلے فروخت کیا جاتا ہے۔ فیدفع حصۃ من المال بغیۃ شرائها، پس ان چیزوں کی فروخت خرید کرنے میں مال کا ایک حصہ ایڈوانس جو ہے وہ سب سے پہلے دے دیا جاتا ہے۔ وراء ما يدفع في كل حين عند الاستفادة والانتفاع بها، اور پھر اس کے پیچھے جب
ان سے استفادہ کیا جاتا ہے اور ان سے نفع حاصل کیا جاتا ہے تو پھر ایک خاص مد جو رقم کی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بعد میں دی جاتی ہے. وحیث ان هذه السیرۃ استحدثت، اور جہاں پر یہ سیرت بعد میں پیدا ہوئی ہے کہ معصوم علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھی، ولم تکن من قبل، پہلے اس سے یہ موجود نہیں تھی، فلا تکون دلیلا علی جوازها، پس اس اعتبار سے اس کو جائز نہیں بنایا جائے گا. فلا بد من طلب دلیل آخر، اگر اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو اس کے لیے ایک دلیل کی ضرورت ہوگی. تیسری بیع السرقفلیہ، وہ جو پگڑی کی جس طرح بیع، اس کا ترجمہ یہ ہے قد شاع بین الناس، لوگوں کے درمیان رائج ہے، ان المستاجر اذا استاجر مکانا، کہ جب مستاجر کسی مکان کو اجارے پہ لیتا ہے، ومکث فیہ مدتا، اور اس میں ایک عرصہ رہتا ہے، یثبت لہ حق الاولویات، اس کے لیے حق اولویت ثابت ہو جاتا ہے کہ باقی کرایہ داروں پر اس کا جو حق ہے اس مکان پر وہ زیادہ ہے. وربما یاخذ فی مقابلہ شیئا باسم سرقفلیہ، اور بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اس مکان کو ترک کرنے لگتا ہے تو سرقفلیہ کے نام پہ اس جو کرائے پہ جس نے دیا ہے اس کو، اس سے کچھ نہ کچھ یہ لیتا ہے. حین تخلیہ، جب وہ مکان کو چھوڑنے لگتا ہے، وترک المکان للغیر، اور غیر کے لیے اس مکان کو خالی کرتا ہے. تو فرماتے ہیں یہ بھی چونکہ آج کل رائج ہے، لیکن اس کا فقط و کلام میں رائج ہونا اس کے جواز پر دلیل نہیں بن سکتا. آگے فرماتے ہیں تبیین المفاہیم، جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر عرف اور سیرت حجت قرار پاتے ہیں وہ ہے تبیین المفاہیم، کہ جہاں پر خود مفاہیم کے اندر اجمال آ جاتا ہے تو اس اجمال کو بیان کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے عرف کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. الف اذا وقع البيع والاجارہ وما شابهها موضوعا للحکم الشرعی، فرماتے ہیں کہ جب بیع اور اجارہ یا ان جیسے دیگر چیزیں کیا ہوں کسی بھی حکم شرعی کے لیے موضوع قرار پائیں، پھر کیا ہو ثم شک فی مدخلیت شیء او مانعیت ہی، پھر بعد میں شک ہو کہ آیا کوئی چیز اس موضوع میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، یا کوئی چیز اس موضوع سے خارج ہے یا نہیں ہے، کہ فی صدق الموضوع شرعن، کے شرعن بھی آیا ان چیزوں پر یہ والا موضوع صدق آتا ہے یا نہیں. تو یہاں پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فصدق العرفی، عرف کا صدق آنا دلیل علی انہ هو الموضوع عند الشارع، اگر جزیات پر موضوع صدق کرتا ہے عرفاً تو یہ دلیل ہے کہ شرعاً بھی وہ ان جزیات کا موضوع قرار پاتے ہیں. اذ لو کان المعتبر غیر البیع بمعناه العرفی، چونکہ اگر شارع کی نگاہ میں ایسی بیع معتبر ہو کہ جو عرفی معنی میں معتبر نہیں ہے، لو کان المعتبر غیر البیع بمعناه العرفی، جو عرفی معنی میں بیع معتبر ہے اگر شارع کی نگاہ میں اس کا غیر معتبر ہو تو لما صح من الشارع احمالہ، تو پھر شارع کے لیے صحیح نہیں تھا کہ وہ اس موضوع کو محمل چھوڑ دیتا بلکہ تمام تر جزیات کو ذکر کرتا، مع تبادر غیر ہی، چونکہ وہاں پر اس کے غیر کا بھی امکان موجود تھا. وکمال اہتمامہ ببیان الجزیات من المندوبات والمکروہات، اور شارع پر لازم تھا کہ وہ اس موضوع کی تمام تر جزیات کو بیان کرنے کا اہتمام کرتا، چاہے ان کا تعلق مندوبات سے ہو یا مکروہات سے. اذ یکون ترکہ اغراء بالجہل، جبکہ اس کا ترک کرنا یہ لوگوں کو جہل میں رکھنے کا سبب ہے. وَهُوَ لَا يَجُوزُ، اور یہ شارع کے لیے جائز نہیں ہے. پس شارع نے بیان نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عرف پر بھروسہ کیا ہے. بس ہر وہ چیز کہ جس کا موضوع کے تحت آنا یا نہ آنا مشخص نہ ہو تو شارع نے کہا ہے عرف کی طرف رجوع کرو. لو افترضنا الاجمال فی مفہوم الغبن او العیب فی المبیع، اگر مبیع کے اندر مثلا
آ جاتا ہے کہ غبن ہوا ہے یا عیب ہوا ہے یا نہیں ہوا تو فیحال فی صدقہما الی العرف، پس یہاں پر اس کو پلٹایا جائے گا عرف کی طرف۔ محقق ارطبیلی فرماتے ہیں کہ وقد تقرر فی الشرع، شریعت میں یہ چیز ثابت ہے، ما لم یثبت له الوضع الشرعی، جس چیز کی وضعیت شرعی جو ہے وہ ثابت نہ ہو تو اس کو پلٹایا جاتا ہے الی العرف، عرف کی طرف، جرعا علی العادۃ المعہودۃ من رد الناس الی عرفہم، چونکہ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ عرف کی طرف ہی اپنے معاملات کو پلٹاتے ہیں۔ جی ولو افترضنا الاجمال فی حد الغنا، اگر جو ہے وہ غنا کی تعریف میں اجمال آ جاتا ہے کہ غنا کسے کہا جاتا ہے یا نہیں، تو مرجع جو ہے یہاں پر بھی هو العرف، فکل ما یسمى بالغنا عرفا فهو حرام، پس ہر وہ چیز کے جو عرفاً غنا شمار ہو وہ حرام ہوگی، وَإِن لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى التَّرْجِيعِ وَلَا عَلَى الطَّرْبِ، اگرچہ وہ آواز کو گلے میں گھمانے پر یا مستی آ جانے پر مشتمل نہ بھی ہو۔ صاحب مفتاح الکرام فرماتے ہیں المستفاد من قواعدہم حمل الالفاظ الواردۃ فی الاخبار علی عرفہم، کہتے ہیں کہ جو چیز علماء کے قواعد سے استفادہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ الفاظ کے جو روایات کے اندر وارد ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے عرف پر ان کو وارد کیا جاتا ہے۔ فما علم حالہ فی عرفہم، پس اگر ان الفاظ کی حالت عرف سے معلوم ہو جاتی ہے تو جر الحکم بذلک علیہ، عرف کے مطابق حکم کو جاری کر دیا جاتا ہے۔ وما لم یعلم یرجع فیہ الی العرف العام، اگر عرف خاص سے پتہ نہیں چلتا ہے تو ان الفاظ کو عرف عام کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے۔ کما بین فی الاصول، اس طرح کے بین فی الاصول، اس طرح کے اصول میں یہی بیان۔ امام خمینی فرماتے ہیں اما الرجوع الی العرف فی تشخیص الموضوع والعنوان، بہر صورت عرف کی طرف جو ہے وہ کسی بھی موضوع یا عنوان کے مشخص کرنے میں رجوع کرنا فصحیح، صحیح ہے، لا محیص عنہ، اس سے چارہ نہیں ہے۔ اذا کان الموضوع ماخوذا فی دلیل لفظی، کہ جب وہ موضوع دلیل لفظی کے اندر آئے، اور معقد الاجماع، یا جب وہ موضوع اجماع سے ثابت ہو، تو پس اجماع سے ثابت ہو یا دلیل لفظی کے اندر آئے تو وہاں پر عرف کے ذریعے سے مشخص کرنے کے علاوہ اور رجوع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔